ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ اور ہمارے لیے وہ ایک پیغام دے رہے تھے کہ اے مسلمان تجھے خواجہ فتح کی قسم، اے مسلمان تجھے خواجہ فتح کی قسم، شام کعبہ کی قسم، صبح مدینہ کی قسم، شام کعبہ کی قسم، صبح مدینہ کی قسم، 14 صدیوں کی روایات عظیمہ کی قسم، جذب صدیق کی تابوت حمزہ کی قسم، سامنے دامن سرکار کو تکتا کیا ہے، سامنے راہ در پہ بھٹکتا کیا ہے۔ اب میں اس کے بعد تقریر کے لیے عزیزم محمد کیف سلمہ متعلم جامعان والعلوم بیان سے درخواست کرتا ہوں موضوع تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ گھماؤ نمبر آپ قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان۔ میری سانسوں میں تمہارا منت احسان ہے، میری سانسوں میں تمہارا منت احسان ہے، تیری خوشحالی رہے کہتا میرا ایمان ہے۔ میری سانسوں میں ترنگے کی بلندی کی دعا، میری سانسوں میں ترنگے کی بلندی کی دعا، میرے ہندوستان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ محترم سامعین کرام، سالیہ گزشتہ کی طرح ایک بار پھر یوم آزادی ہمارے سامنے جلوہ نما ہے اور ہم اس کی خوشیاں اور سالگرہ منانے میں مگن ہیں۔ دوستو، ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ دن 75 سال سے اپنی رنگینیوں اور رونائیوں کے ساتھ آ رہا ہے، قیامت تک اسی طرح آتا رہے گا۔ یوم آزادی آتا ہے، بچے اسکولوں میں مدرسوں میں ترانے گنگناتے ہیں، جوشی کی تقریریں کرتے ہیں، بڑے جھنڈے لہراتے ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا لیڈر یوم آزادی کے موقع پر کم از کم ایک بیان تو دینا ہی چاہتا ہے۔ میڈیا بھی جنگ آزادی کے حالات واقعات بیان کرنے اور ممتاز مجاہدین آزادی کی سیرت قید و بند سنانے میں اپنا پورا زور صرف کر دیتی ہے، لیکن یہ دن جو پیغام لے کر آتا ہے اس پر توجہ کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ کم اخبار اور رسائل ہیں جو محاسبہ کرتے ہیں، کم مقررین ہیں جو گزرے ہوئے حالات کو موجودہ حالات سے ملا کر نتیجہ نکالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل، ہمارے اسکولی بچے یہ تو جانتے ہیں کہ مہاتما گاندھی جی کون تھے، جواہر لال نہرو کون تھے، سبھاش چندر بوس کون تھے، ابوالکلام آزاد کون تھے اور انہوں نے کیا کیا۔ آپ ابھی اس پروگرام میں بیٹھے کسی ذہین طالب علم کو پکڑ کر پوچھیں، بیٹے بتاؤ مہاتما گاندھی جی کون تھے، جواہر لال نہرو جی کون تھے، سبھاش چندر بوس جی کون تھے، ابوالکلام آزاد کون تھے؟ یقیناً وہ یہی جواب دے گا کہ وہ مجاہدین آزادی تھے اور انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ یا اس کے علاوہ کسی اور نوجوان سوال کریں تو وہ بھی تقریباً یہی جواب دے گا۔ معزز حاضرین، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے غافل ساتھیوں سے کہ کیا جنگ آزادی تو بھائیوں کے بٹوارے کی لڑائی تھی جس میں مہاتما گاندھی جی اور جواہر لال نہرو نے آ کر صلح کرا دی کہ ہو گئی آزادی، کہ وہ کشتی میں سوار تھے اور وہ ڈوبنے کو تھی اور وہ کود کے اور ہو گئی آزادی؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ جنگ آزادی پر پوری 2 صدیاں گزری ہیں جس میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر ہندوستان کو آزاد کرایا ہے۔ میرے دوستوں، یہ دن ہمیں سوچنے، سمجھنے اور کچھ لائحہ عمل سے تیار کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کر کے ان سے سبق سیکھ کر زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ میں عرض کروں کہ جنگ آزادی کی 200 سالہ تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی ابتدا اس وقت ہو گئی جب 1756 میں نواب سراج الدولہ جیسے شری بہادر بادشاہ کا دور حکومت آیا، اور تاریخ کا یہ روشن باب اس وقت مکمل ہو گیا جب وہ مشہور و معروف تاریخ دہرائی گئی جس میں خون کی ندیاں بہ گئی، گاجر مولی کی طرح محبین وطن کو کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ بقول غالب گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے، گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے دورہ ہوتا ہے آب انسا کا، جو جس کو کہے وہ مقتل ہے، کربلا ہے نمونہ زندہ کا۔ آج جسے غدر 1857 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دوسرا دور وقت مکمل ہوا جب انگریزوں کی غلامی کی زنجیریں قانونی طور پر ہماری گردنوں سے نکالی گئی، اور وہ وقت 1947۔
میرے عزیزوں، اگر ہم ان دو تاریخوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ 1756 سے 1857 تک تنہا یہ مسلم قوم نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے، جس میں ہمارے عمرا، رؤسا اور شاہان مملکت نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ ہمارے علماء، صلحاء اور بزرگان دین اپنے خانقاہوں، مسجدوں اور بوریوں کو چھوڑ کر کفن بردوش ہو گئے اور سرزمین ہند کو انگریز سے آزاد کرانے کے لیے اپنا خون بہا کر تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ یہ ایک صدی کی تاریخ مسلمانوں کی بے نظیر بیلوت قربانیوں سے بھری پڑی ہے، جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، خصوصاً اس حساس بلند ہمت بالغ نظر گوریندیش بہادر بادشاہ جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے، جب اس نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر آندھی طوفان کی طرح سرزمین ہند کو رونتے ہوئے قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آ سکی اور ان کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روکا گیا تو وہ دن قریب ہے کہ پورا ملک ان کی جھولی میں ہوگا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے منظم طور پر مارنے کی آرائش شروع کر دی۔ انگریزوں کو بھی احساس ہو چلا کہ ٹیپو ایک ایسی چٹان ہے جسے راستے سے ہٹایا جانا ضروری ہے، اگر سلطان زندہ رہے گا تو ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ سلطان نے انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اپنی شجاعت و بصارت، دلیری و بہادری کے بل بوتے پر لڑتا رہا۔ اس کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شہر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ شہر اچھا ہے جسے مہلت ایک روزہ ملی، شہر اچھا ہے جسے مہلت ایک روزہ ملی، کہ وہ گیدڑ جسے بخشا گیا 100 سالہ خلود۔ آخرکار اپنوں کی غداری اور جنوبی ان کے عمرہ اور انگریز کی چاپلوسی کی وجہ سے یہ مجاہد بادشاہ 1799 کو سرنگا پٹنم کے معاہدے آرائی میں شہید ہو کر کاروان مدیت کو نقوش راہ دے گیا۔ اس کی ناز پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ جن کی آنکھوں میں اجالا نہیں جالا ہے فقط، جن کی آنکھوں میں اجالا نہیں جالا ہے فقط، پھول کی شاخ کو تلوار وہی کہتے ہیں، اور جن کے پرکھے بھی تھے انگریزی حکومت کے غلام، ٹیپو سلطان کو غدار وہی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی طاقت ایسی نہیں رہ گئی تھی جو انگریزوں کا مقابلہ کرتی۔ مغل بادشاہ صرف لال قلعے کا مقبرہ رہ گئے تھے۔ اب یہ نعرہ بلند کیا جانے لگا، حکومت شاہ عالم دہلی تاب عالم، اور پھر ملک میں بادشاہ سلامت کا حکم کبھی بہادر کا، پھر ملک میں بے چینی پھیلنی شروع ہوئی۔ استقلال وطن کی دوڑ دھوپ تیز ہوئی۔ 1857 کی عظیم بغاوت سے بہت پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا مشروع فتویٰ دے دیا اور ظلم و ستم کے کسی بھی تازیانہ کے سامنے سر نہ جھکا کر برابر جہاد کا اعلان کرتے رہے۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے مجاہدین کی تحریک کا آغاز پہلے کی مسجد اکبر آبادی سے کیا۔ اس مقدس جماعت نے انگریزوں سے زبردست لڑائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر یہ تحریک 1813 میں بالاکوٹ کے میدان میں دفن ہو گئی۔ لیکن حقیقت ہے کہ یہ تحریک آئندہ مجاہدین آزادی کی تحریکات اور تنظیموں اور سرگرمیوں کا سنگ بنیاد بن گئی۔ 1857 کی بغاوت کا انگریز نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا، ان کے محلے کے محلے اجاڑ دیے، مساجد کو ویران کیا، نہر گولیاں چلائیں۔ دہلی چاندنی چوک ہی نہیں بلکہ ہر چوراہے پر سوریاں نصب کر دی گئی۔ دہلی اور دہلی کے پہاڑ درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے اور انگریز مسلمانوں کو پکڑ کر ہاتھی پر بٹھاتے اور پھندے گلے میں ڈالتے اور ہاتھی آگے بڑھا دیتے۔ پھر کیا تھا، ناز چھوڑ جاتی، آنکھیں اوپر پڑتی، تڑپ تڑپ کر دوری ہو جاتی۔ کتنا پردوس منظر تھا کہ مسلمانوں کو بورے میں بھر کر تو اپنے منہ پر باندھ دیا جاتا اور تو داغ دی جاتی، پھر جسم کاغذ کے پرزوں کی طرح اڑ جاتے۔ بہادر شاہ ظفر پر بغاوت کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا اور مجرم قرار دے کر ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ تو تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ان کے شہید صاحبزادوں مرزا مغل، مرزا فضل سلطان، مرزا ابوبکر، مرزا عبداللہ تھی جس نے سب سے پہلے آزادی کا بگل بجایا، جس نے مختلف تحریکوں کو جنم دیا، جس سے مجاہدین نے ہند و بیرون ہند میں جا کر آزادی کے لیے ناقابل فراموش دوڑ دھوپ کی۔ اور انگریز ہم اسے آزادی کے نعرے کا زیادہ بتا لیتے ہیں کیونکہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا اور وطن سے محبت اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ مسلم قوم ہی تھی جس نے ان سے نفرت کی، اس کی تہذیب پر لعنت بھیجی، ان کے ملبوسات کو پاؤں تلے رون ڈالا۔ ہمارے بزرگوں کی اسی نفرت و مخالفت کا نتیجہ تھا کہ ملک آزاد ہوا۔
حضرت شیخ الہند سے تو اگر کوئی انگریز ہاتھ میں ملا لیتا اس وقت تو کوئی چیز نہ چھوٹے جب تک کہ ہاتھ کو دھل کر صاف نہ کر لے. انگریز خود کہتا تھا کہ اس محمود الحسن کو جلا دیا جائے اور جلا کر کے اس کے راگ کو سونگا جائے تو اس میں بھی انگریزی سامراج کے خلاف بو آئے گی. انہیں شیخ الہند کو مالٹا کے زندہ خانوں میں دردناک سزائیں دی جاتی تھی. جب شیخ الہند کے انتقال کے بعد کو غسل کے لیے تخت پر لٹایا گیا تو دیکھنے والے غیرت زدہ تھے کہ کمر پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں بلکہ صرف ہڈیاں ہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے معلوم کیا گیا کہ کیا واقعہ ہے. مولانا مدنی کی آنکھیں شکار ہو گئی اور فرمانے لگے میرے شیخ نے مجھے منع فرمایا تھا اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا. اے لوگوں، مالٹا کے جیل خانے میں آزادی کے نعرے کے جرم میں انگریز میرے شیخ کی کمر مبارک کو لوہے کی گرم گرم سلاخوں سے داغتا تھا یہاں تک کہ کمر پر گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہ گئی. حضرت مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے آزادی کے خاطر دردناک سزاؤں کو برداشت کیا. انہوں نے انگریزوں کے پاس لندن میں جا کر کے کہا تھا میں ہندوستان اور سورت میں واپس جاؤں گا جب میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہوگا. میں غلام ملک میں واپس نہیں جا سکتا. اگر تم مجھے آزادی کا پروانہ نہ دو گے تو اس سرزمین پر پیچھے بھی ڈالا گیا. ایک مرتبہ وہ جیل میں تھے، ان کی بیٹی آمنہ بیمار لاغر و کمزور ہو گئی لیکن یہ کمزوریاں ان کے راستے میں حائل نہ ہو سکی. انہوں نے ایک پیغام بھیجا جو ان کی ایمانی طاقت و قوت کا مظہر تھا، اعتماد و توکل کا شاہکار تھا کہ میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں، میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں. اس سے میں دور صحیح مگر وہ تو دور نہیں. وہ تو مردوں کو جلا سکتا ہے قرآن نے کہا، وہ تو مردوں کو جلا سکتا ہے قرآن نے کہا. تخرج الحی من المسجد مذکور نہیں. اور 1920 میں خلافت کے وفد کے قائد بن کر انگلستان بھی گئے اور اس سے پہلے بھی انہوں ہی نے نہیں بلکہ ان کی بوڑھی ماں نے بھی ماحول کو گرمایا تھا. یہ اشعار اسی وقت زبان پر تھے کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو کہ ساتھ میں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. ہوتے اگر میرے ساتھ بیٹے کرتی ان کو بھی خلافت پہ صدقے، ہوتے اگر میرے ساتھ بیٹے تو کرتی ان کو بھی خلافت پہ صدقے. ہے یہی دین احمد کے رستے جان بیٹا خلافت پہ دے دو. مولانا حضرت علی مولوی جیل کی سختیاں برداشت کرتے، انہیں ہر روز ایک من گیہوں پیسنے پڑتے اور طرح طرح کی تعظیم ان پر مشق کی جاتی. وہی انہوں نے فرمایا تھا ہے مشق سخن جاری اور چکے کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری اور چکے کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. دوستو یہ مسلم قوم یہ تھی. دوستو آزادی کی اس طویل ترین تاریخ میں ہماری عورتوں کو بھی بے حرمت کیا گیا، ہمارے بچوں کو بھی تباہ کیا گیا، ہمارے کاروبار بھی تباہ کیے گئے اور املاک پر بھی ڈاکہ زنی کی گئی. ہمیں کالے پانی کی اذیتیں بھی برداشت کرنی پڑی اور مالٹا کے زندہ خانوں میں بھی ہمارے ہی صبر و ضبط کا امتحان لیا گیا. پانی پت و شاملی کے میدانوں میں بھی ہمارا ہی خون جذب ہوا اور احمد نگر کے قید خانوں کو بھی ہم نے اپنے آپ میں حوصلوں کا نظارہ کرایا ہے. جلیانوالہ والا باغ کے خونی منظر سے بھی ہم ہی گزرے ہیں. لاہور کی شاہی مسجد بھی ہماری قربانیوں کی شاہد ہے اور ہندوستان کے جس جگہ پر دیکھیں گے اور ہندوستان کے جس جگہ پر دیکھیں گے جس یونٹ کو اٹھائیں گے وہاں ہمارے خون کی مہک، ہمارے بزرگوں کے راتوں کے گرم گرم آنسوؤں کی نمی اور ہمارے جیالوں کے ولولے اور آزاد حوصلے ملیں گے. معزز حاضرین، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کافی دیر سے آپ حضرات بہت سے دانشوروں کی تقاریر سماعت فرما رہے ہیں. اب مزید گنجائش نہیں ہے، بس صرف اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کی لڑائی 2 4 یا 10 20 لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ نہیں بلکہ آج ملک کو اس مقام تک لانے کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہیں. ایسے ایسے لوگ جن کا ہم نام تک نہیں جانتے، جن کے گلی کوچوں اور مکانوں سے ہم واقف نہیں، جن کی ایک ایک آواز پر لوگ اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھے. لیکن جب وہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے میدان میں آئے تو اس وقت تک واپس نہ گئے جب تک ان کی ایک سانس بھی باقی رہی. معزز حاضرین، یہ آزادی جو ہمیں وراثت میں ملی ہے اس کی ہمیں قدر نہیں. اب سے تقریباً 100 سال پہلے جو انگریز قوم ہم ہندوستانیوں کے ساتھ کرتی تھی، آج اس سے کہیں بڑھ کر ہم خود اپنے اور اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں. کہ آج جب ہمارا ہندوستان آزاد ہو گیا، ہمارا
ہمارا ملک ہمارا ہو گیا، اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا کر جو ہم نے غلامی کی سرحد کو پار کر لیا، تو ہماری مثال اس مگرمچھ کی ہے جو خود ہی اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے اور خود ہی انہیں نکل جاتی ہے۔ شاید ہمارے برادران وطن میں سے کچھ لوگوں کو آزادی کا غلط ہی مطلب سمجھ میں آ گیا۔ افسوس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جتنا چاہو لفظ کا ماحول پیدا کرو کیونکہ ملک تو آزاد ہے، اب جتنے چاہو فسادات کرا دو کیونکہ ملک آزاد ہے، اب اکثریت والے اقلیت والوں پر جس طرح چاہیں ظلم کریں کیونکہ ملک تو آزاد ہے، اب جس طرح چاہو لوگوں کو ٹاڈا میں ڈال دو، جیل میں سلاخوں کے پیچھے چڑھا دو کیونکہ ملک تو آزاد ہے۔ معزز حاضرین، آج میں اس تاریخی دن میں جسے جو میں آزادی کہتے ہیں تمام ہندوستانیوں کو اس خطرہ سے آزاد کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ کو اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی ذہانت و ذکاوت سے، اپنی ہوشیاری و تدبر سے، اپنی جان اور مال سے نفرت و عداوت کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے رہنا پڑے گا، اور اس وقت تک یہ لڑائی جاری رکھنی پڑے گی جب تک کہ اس ناسور سے ہندوستان کی سرزمین پاک نہ ہو جائے۔ یہاں آج جو بھی رہتا ہے وہ برابر کا حصے دار ہے۔ ہر فرقے نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے، خصوصاً مسلمانوں کی آزادی کی لڑائی لڑی وہ ایک پیشرو کی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلمانوں ہی نے سب سے پہلے آزادی کا فکر بجایا اور آخر تک اس تنطرہ و تمطرہ کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ تاریخ کے وہ اوراق بولتے ہیں جو اب سے برسوں پہلے لکھے گئے تھے، اور لکھنے والے بھی بولتے ہیں انہوں نے صحبتیں برداشت کی جنہوں نے صحبتیں برداشت کی، جو زخمی ہوئے، جن کی زمینیں ضبط کی گئی، جنہیں کالے پانی بھیجا گیا، جنہوں نے انگریزی حکومت کے ایوانوں کو تہبالا کر ڈالا۔ اسی لیے آج اس اسٹیج سے ٹیپو سلطان کا ایک حامی، شاہ عبدالعزیز کا ایک وفادار، مفتی کفایت اللہ کا ایک متبع، مفتی محمود الحسن کا ایک علمبردار، گاندھی و نہرو کا ایک سفیر، سبھاش چندر بوس کا ایک سپاہی یہ کہہ دینا چاہتا ہے کہ یہ ملک آزاد ہے، اسے آزاد رہنے دو۔ تمام اقوام کا مل جل کر رہنا ہی ہندوستان کی سالمیت کا ثبوت ہے۔ اگر ان اقوام میں سے کوئی ایک قوم بھی کسی کو پچھاڑ دینے کی کوشش کرے گی تو پھر یہ ملک سالم نہیں رہ سکتا، اور ایسا جو بھی کرے گا وہ یہ غدار ہے۔ میں پیغام سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آئیے ہم عہد کریں کہ دوسرا یوم آزادی اس حال میں پائے کہ ہم پوری طریقے سے آزاد ہوں اور ہمارا ملک لمحہ بلمحہ ترقی کر رہا ہو۔ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا لحاظ رکھ کر اور اپنے ملک کے اقتدار کو برقرار رکھتے ہوئے ہم فخر سے کہہ رہے ہوں کہ اب ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ خدا ہم سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام